نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و حاضرین، اصلاح عقائد کے سلسلے میں سب سے پہلا عقیدہ وجود باری تعالیٰ کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے موجود ہیں اور اب تک رہیں گے۔ ازل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کبھی بھی عدم طاری نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ نہ پہلے معدوم تھے کہ وجود میں آئے ہوں، نہ آئندہ معدوم ہوں گے، بلکہ ازل سے ہیں اور اب تک رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات بھی ازلی نہیں ہے اور ہمیشہ کے لیے ابدی بھی نہیں ہے، نہ ازلی ہے اور نہ ابدی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے اس میں تغیرات آتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، ان میں رد و بدل ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کی بھی محتاج ہے، ایک دوسرے کی بھی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی کے محتاج نہیں ہے، بلکہ ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا عقلی نقلی دونوں اعتبار سے ثابت ہے۔ اور دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، تقریباً تمام مذاہب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں۔ خدا کا تصور ہر مذہب میں موجود ہے۔ صرف ایک طبقہ ہے جس کو دہریہ کہا جاتا ہے، نیچری کہا جاتا ہے، مادہ پرست کہا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کے منکر ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ دنیا کائنات جو بنی ہے یہ مادہ سے بنی ہے۔ مادہ سے مراد یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ذرات مل کر یوں جمع ہوئے، مختلف چیزیں بن گئی، یہ کتاب بن گئی، یہ کمپیوٹر بن گیا، دوسری چیزیں یوں بنتی گئی، پورا جہان جو ہے وہ بنا۔ اسی مادہ کو اجزائے ڈیمقراطیسیہ بھی کہا جاتا ہے، اسی کو اثیر کہتے ہیں، اسی کو ایتھر کہا جاتا ہے، اسی سے ہی پوری دنیا بنی ہے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود موجود نہیں ہے، اللہ کی ذات نہیں ہے، یہ چیزیں خود بخود وجود میں آ رہی ہیں۔ مگر یہ بات بالکل خلاف عقل ہے اور بداہت کے بھی خلاف ہے۔ مثلا ایک کتاب کسی نے لکھی ہے، اس میں نقوش موجود ہیں، لکیریں موجود ہیں، عنوانات ہیں، بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں، یقیناً اس کے لکھنے والا موجود ہے۔ کوئی مادہ پرست یوں کہے کہ یہ کتاب خود بنی ہے، اس میں نقوش جو ہے وہ لکھے گئے ہیں، الفاظ لکھے گئے ہیں، لکیریں جو ہے وہ سطریں بنائی گئی ہیں، یہ خود بخود وجود میں آ گئی۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا گھڑی ہے، گھڑی میں سوئی ہے، ہندسے ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں خود وجود میں آ گئی ہوں، بالکل نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ پھر انسان کو دیکھا جائے، انسان بھی ایک بہت بڑی مشینری ہے، یہ بھی خود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وجود بخشا ہے۔ اور دنیا کے ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ اگر دیکھا جائے، ہم ایک گھر بناتے ہیں، ایک گھر بنا ہوا ہے، اس کی چھت ہے، زمین ہے، درمیان میں فضا ہے، اس کا بنانے والا موجود ہے۔ تو اسی گھر کی طرح پوری دنیا بھی ایک گھر ہے۔ آسمان اس کے لیے چھت ہے، زمین اس کے لیے فرش ہے، درمیان میں فضا ہے، خلا ہے۔ اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا گھر بغیر سانے کے اور بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ اس لیے ان کی بات انتہائی خلاف عقل ہے، اور علماء نے اس بارے میں بڑے دلائل دیے ہیں۔ چند عام فہم دلائل اور واقعات میں عرض کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں دہری لوگ تھے جو خدا تعالیٰ کے منکر تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ابتدا میں
مناظرہ بڑا سیکھا، مناظرہ کیا کرتے تھے، بعد میں فقہ کو اپنا مشغلہ بنایا، دہریوں کے ساتھ ایک جگہ مناظرہ طے ہوا، وہ لوگ پہنچ گئے، امام صاحب رحمہ اللہ ذرا دیر سے وہاں پہ پہنچے تو ان لوگوں نے شور مچایا کہ آپ وعدے کے مطابق آپ آئے نہیں، آپ دیر سے آئے ہیں۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جس راستے سے میں آتا ہوں، راستے میں ایک دریا ہے، سمندر ہے، اس کو پار کرنا پڑتا ہے۔ جب میں وہاں پہنچا، اتفاق سے وہاں کشتی موجود نہیں تھی، اس لیے مجھے وہاں ٹھہرنا پڑا۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ پھر آپ کیسے آئے؟ کہا پھر میں اس طرح آیا کہ وہاں ایک درخت تھا، درخت جو ہے وہ کھڑا تھا، اچانک وہ درخت کٹ گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور پھر اس کی جو ہے وہ پٹیاں بنی، اور پٹیوں سے آگے خود آ کر جو ہے وہ ایک کشتی تیار ہوئی، اس میں جو ہے وہ میخیں گاڑ دی گئی، اور خوب جو ہے وہ اچھی طرح کشتی تیار ہوئی، اور اس کے بعد بغیر ملاح کے وہ کشتی روانہ ہوئی۔ میں اس پہ سوار ہوا اور یہاں آپ کے ہاں پہنچا، لیکن مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ تو ان دہری لوگوں نے آگے سے مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت کو خود جو ہے وہ کٹ جائے، اس سے کشتی بن جائے، پھر کشتی بغیر ملاح کے یوں روانہ ہو؟ یہ بات تو ہم تسلیم نہیں کرتے، ہماری عقل اس بات کو نہیں مانتی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک کشتی بغیر بنانے کے خود بخود نہیں بنتی تو یہ اتنی دنیا، اتنا بڑا عالم، اتنی بڑی کائنات سانے کے بغیر کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ لہٰذا اس کائنات کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالی موجود ہے۔ اس طرح عقلی طور پر ان کو لاجواب کر دیا۔ امام مالک رحمہ اللہ بڑے فقیہ ہیں، محدث ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بڑی عجیب دلیل دی۔ فرمایا کہ دیکھیں، انسان کا چہرہ ہے، چھوٹا سا ہے، اس میں آنکھیں بھی ہیں، اس میں ناک بھی ہے، اس میں منہ بھی ہے، دانت بھی ہے، زبان بھی ہے، رخسار بھی ہیں، چھوٹا سا چہرہ ہے، مختلف چیزیں اس میں موجود ہیں، مختلف رنگتیں ہیں۔ پوری دنیا کے انسانوں کو دیکھا جائے، کسی کا چہرہ دوسرے انسان کے چہرے سے نہیں ملتا۔ اب اگر انسانوں کی آبادی 6 یا 7 ارب ہے، یقینی بات ہے پوری دنیا کے انسانوں کو جمع کر دیا جائے، کسی انسان کی بھی دوسرے انسان کے ساتھ شکل ہرگز نہیں ملتی، بلکہ کسی نہ کسی حوالے سے فرق ضرور ہوگا، رنگت کے حوالے سے یا اور اعضاء کے حوالے سے، ناک دیکھ کر، آنکھیں یا کسی اور حوالے سے فرق لازمی طور پر ہوگا۔ یہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ سے وجود بخشا ہے۔ آج سائنس کلوننگ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کلون تیار کرتے ہیں، یقیناً تیار کرتے ہوں گے، ہمیں اس پہ شبہ نہیں ہے، کرتے ہوں گے، نہ اس کی تردید کی ضرورت ہے نہ تصدیق کی ضرورت ہے، لیکن کلون سے جو بھی آگے انسان تیار ہوتے ہیں یا جانور تیار ہوتے ہیں وہ ہو بہو بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنعت کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ صرف یہ انگوٹھا دیکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے، خاص طور پر انگوٹھے کا، انگلیوں کا ذکر کیا ہے۔ ہر انسان کے انگوٹھے کے جو نقش ہوتے ہیں وہ دوسرے انسان سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، کہیں بھی آپس میں نہیں ملتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے بڑی عجیب دلیل دی اور فرمایا کہ دیکھیں، شہتوت کے پتے دیکھے جائیں، پتا بالکل ایک جیسا ہوتا ہے، ایک ہی رنگ ہے، ایک ہی خاصیت ہے، ایک ہی کیفیت ہے، پتا ایک ہے، لیکن ریشم کا کیڑا اگر کھاتا ہے تو اس سے ریشم بنتا ہے، اور اگر بکری اس کو کھاتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہی پتا مینگنی بن کر جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے، اور اگر تاتاری ہرن اس کو کھائے تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مشک تیار ہوتا ہے۔ یہ مختلف جو ہے وہ شہد کی مکھی اگر کھائے تو اس کے نتیجے میں شہد تیار ہوتا ہے۔ چیز ایک ہے مگر نتیجے اس کے مختلف ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے والے صرف اور صرف اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اس لیے یہ مختلف چیزیں نکل رہی ہیں۔ ایک دیہاتی شخص تھا، لکھا ہے کہ اس کے بارے میں کہ ایک جنٹل مین، عقلی انداز میں بات کرنے والا ایک بابو اس سے ملنے گیا، وہ ہل چلا رہا تھا تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں باتیں شروع کر دی کہ اللہ موجود نہیں ہے، فلاں ہے، یہ کام خود ہو رہے ہیں۔ تو اس دیہاتی کو جو ہے وہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی،
لیکن اس نے کہا کہ چلو اللہ اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں۔ ڈنڈا اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارا۔ جب اس کے سر پہ ڈنڈا لگا تو وہ چیخنے لگا، تو دیہاتی نے پوچھا کیوں چیخ رہے ہو؟ کہا کہ درد ہو رہا ہے، آپ نے ڈنڈا مارا ہے، میرے سر میں درد ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس بابو نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ موجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا، موجود نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے سر میں جو درد ہے وہ کہاں ہے؟ یقیناً وہ درد نظر نہیں آتا۔ جس سے معلوم ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے تو وہ موجود ہی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے قدرت کے مناظر ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی تعلیمات کو سمجھنے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔